سلف صالحین جب صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلتے ہیں نا، اور اکثر رات کو نکلا کرتے تھے، اپنے چہرے کو لپیٹ لیتے اور رینڈملی لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ السلام علیکم جی چوہدری صاحب، ملک صاحب کیسے ہیں یار، جگر کیسا ہے، یہ لے یار تیرے لیے میں صدقہ. نہیں، رینڈم لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں. اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے، ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلتا. اینڈ دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر فیسز. اسی لیے تو آتا ہے کہ ایک شخص رات کو نکلا اور کسی کو چپکے سے پکڑا دیا. اگلے دن شور مچ گیا کہ کسی نے پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ دے دیا. یہ بڑا پریشان ہوا. اگلے دن نکلا دوبارہ صدقہ لے کے اور کسی کو رینڈملی پکڑا دیا. پتہ چلا اگلے دن معاشرے میں کہ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے. ایسے ہوتا رہا. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو چھپا کے، اپنے چہرے کو چھپا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کرے. ان کی نماز کیسی تھی؟ یا سلام. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال تک یہ مسجد میں ہی تھے جب اذان ہوتی تھی. He used to be in the masjid when the call for azan was made. ہم تو اقامت نہیں پہنچ پاتے نا. ایک حدیث میں کیا آتا ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا پا لے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں، 2 نجات دیں گے. براعتان، براعت من النار و براعت من نفاق. نفاق سے آزادی اور جہنم کی آگ سے آزادی. اور ہم جب ٹرائی کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم سے کیا نہیں جاتا. سعید بن مسیب 40 دن کے لیے نہیں، 40 سال تک آذان کے ٹائم پہ مسجد میں ہوا کرتے تھے. ایکسیپٹ دیٹ ہی واز ان سائڈ دا مسجد. یہ ان کی کنسسٹنسی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کا طریقہ تھا کہ they were people of principles. their willpower was rock solid. اور ہم لوگ ایک دن ارادہ کرتے ہیں، 2 دن گزرتے نہیں ہیں، تیسرا دن ہمارا ویسے ہی واپس بیک آن ٹریک آ جاتے ہیں ہم لوگ. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, he was like a pillar. کبھی کسی نے دیکھا کہ پلر موو کر رہا ہے؟ نہیں، because pillar cannot move. When he used to pray he was like a pillar or a branch of tree. He couldn't move. حجاج ابن یوسف نے، جو کہ ٹائرنٹ تھا، کچھ اچھے کام بھی کیے اس نے. عبداللہ بن زبیر کو کس طرح شہید کیا؟ while he was praying. کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا. they were مجاہد، they were brave. تو ان کو شہید جب کیا تو وہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھتے کھڑے ہو کے. امام بخاری رحمہ اللہ، ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری بڑی فیمس بک ہے، اللہ نے بڑا قبول بخشا. کیسے بخشا؟ امام بخاری رحمہ اللہ ہی واز پریئنگ، اور نماز میں ان کو اسکارپین نے کاٹنا شروع کر دیا کمر پہ. انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑی نہیں، اور پڑھتے رہے. اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے کمر پہ کچھ ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے. سم تھنگ از بائٹنگ می. اور انہوں نے دیکھا اٹ واز اے اسکارپین. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میرے نماز میں اتنی لذت مل رہی تھی کہ میں ختم نہیں کر سکا. میرا دل نہیں چاہ کہ میں نماز کو چھوڑوں. اور ہم لوگ نماز میں کال کیا آ جائے کسی کی، فوراً سے چلو سلام پھیرو، کال اٹینڈ کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ کال ہے. بیل بج جائے، یار بس ختم کرو، میں نے بیل پہ جانا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی اچھا بیل بھی نہ کوئی کال نہ بیل بجے، ہمیں کوئی خیال آ جائے کہ یار ایک وہ واٹس ایپ پہ میسیج تھا میں نے کسی کو بھیجنا ہے. ہم نماز جلدی مکاتے ہیں، نہ اس کے بعد آیت الکرسی، نہ اس کے بعد تسبیح، فوراً سے اس بندے کو موبائل نکالا میسیج کر دیا تاکہ یہ میرا کام ہو جائے. دس از مور امپورٹنٹ. اور ہم لوگ ذکر نہیں کرتے. زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ گرینڈ سن ہیں علی بن ابی طالب کے. He never used to leave قیام اللیل if he was in سفر اور حضر. He never missed قیام اللیل. سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، ٹریولنگ میں ہوں یا گھر پہ ہوں. یہ جو اہل البیت تھے نا، یہ ایسے نہیں اہل البیت تھے، یہ ایکشنز کے لوگ تھے. They used to act. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی میں خود فرمایا اپنی بیٹی کو فاطمہ کو، اے فاطمہ عمل کر لو، کہ میں نہیں بچا پاؤں گا تمہیں. پھر اگر عمل کے بغیر آئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اصل گیم کیا ہے؟ عمل ہی گیم ہے. دنیا کے سب سے غریب انسان بھی اگر عمل کر کے چلا جائے تو وہ قیامت میں VIP انسان ہوگا. اور دنیا کا سب سے امیر انسان بھی، جس کی بہت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے، وہ عمل کر نہ گیا، ہی ول بی لوزر، اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا قیامت کے دن.
فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اسٹرگل کرتا ہے قیام اللیل کو پڑھنے میں اور وہ نہیں اٹھ پاتا قیام اللیل کو پڑھنے میں, یو آر چینڈ اینڈ شیکلڈ ود یور سنس اینڈ دے آر ہولڈنگ یو کیپٹیو. تم جکڑے جا چکے ہو گناہوں کے اندر اور تمہیں توفیق ہی نہیں مل رہی اگر تم قیام اللیل نہیں پڑھ پا رہے ہو تو. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, میں کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, میں اپنا جائزہ لوں, اپنا جائزہ لیں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے چلیں رمضان کی بات کر لیں, پچھلے رمضان سے اب تک میں ڈیلی قیام اللیل پڑھ پایا ہوں؟ اچھا ڈیلی تو کم از کم کچھ مہینے پڑھی ہے میں نے, یہ آج کل میں پڑھ پا رہا ہوں؟ نہیں. تو جان لیں کہ میرے اور آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے, ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کہ قیام اللیل جو کہ رات میں سے کچھ حصہ نہ گراب کرتا ہو. یو شوڈ گراب سم تھنگ فرام دا نائٹ بیکاز نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. انسان بڑا ایموشنل ہوتا ہے اور دین بھی انسان کے ایموشنل بیہیویئر کو ویلیو کرتا ہے. ہر عاشق اپنے معشوق سے رات کو باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم والذین آمنوا اشد حبا للہ, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی محبت میں شدید ہو تو تم میرے پاس رات کو آؤ, تو میرے سامنے قیام اللیل کرو. علی بن حسین his face color used to change, ان کا کلر نا پیل ہو جاتا. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ جب بھی وہ نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تب پوچھتے کہ آپ کا فیس کلر کیوں تبدیل ہو جاتا ہے, واٹ ہیپنس ٹو یو when you go to pray. تو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. یہ ان کی نماز تھی. میں نے اور آپ نے کسی بادشاہ کے سامنے یا پرائم منسٹر کے سامنے ہماری میٹنگ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, وی لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, پرفیکٹ, کہ کہیں کوئی چیز استری تو خراب نہیں ہوئی بھی, کوئی بال تو نہیں نکلا ہوا یہاں سے, کوئی ایسا تو نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے. وی وانٹ ٹو لک پرفیکٹ اینڈ وی وانٹ ٹو بیہیو اینڈ اسپیک پرفیکٹلی. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اباسیاں آ رہی ہیں اور دل نہیں لگ رہا اور بس نماز سے نکلنے کا دل چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنے دلوں کا حال جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں پرائرٹی کس چیز کی ہے. اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع, اس امت سے سب سے پہلی جو چیز اٹھا لی جائے گی نا وہ خشوع ہوگا نماز میں. حتی لا ترى فيها خاشعا, حتیٰ کہ آپ کسی کو بھی خشوع والا نہیں پائیں گے. اور انفارچونیٹلی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اپنا حال ہم جانتے ہیں کہ ہم کس حالت میں نماز پڑھتے ہیں. اور احسان کیا, کس چیز کا نام ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ امیجن نہ کر سکیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. دس از الصلاۃ. اور جب انسان یہ نماز اچیو کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو نماز میں راحت ملتی ہے. اور یہ وہی راحت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے ہیں, یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اور بلال آذان کہو اور ہمیں سکون پہنچاؤ, ہم نماز پڑھیں ہمیں تسلی ملے. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور ہم لوگ اس سے نماز ایک برڈن ہے, اس سے دور ہو جاؤ. نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں اور خشوع کے ساتھ پڑھیں.